اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بہترین نام اسی کے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی ذات معبود، کسی کے معبود ہونے کی تمام محرکات، تمام عوامل، تمام اوصاف اور صفات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، اور کائنات میں کسی اور وجود کے اندر یہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو اوصاف ہے ان میں سے ایک صفت بھی نہیں ہے کسی میں، اس لیے صرف وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسماء حسنی لہو کا مقدم آنا جو ہے وہ حصر کا معنی دیتا ہے۔ الاسماء الحسنی لہو نہیں کہا، لہو الاسماء الحسنی، اسماء حسنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ پچھلے نشست میں ہم بیان کر رہے تھے آپ سے لفظ اور معنی کے درمیان میں رشتے کے سلسلے میں، رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی معنی کا حسن، معنی کا قبح لفظ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذات میں جو اوصاف ہیں ان اوصاف کے اندر جو حسن ہے وہ ناقابل وصف بیان ہے۔ باقی موجودات ہے اس میں بھی زندگی ہے، وہ زندگی کسی کی طرف سے ہے اور محدود وقت کے لیے۔ علم ہے کسی کا دیا ہوا ہے، اور ایک جزوی نہایت ہی جزوی علم ہے۔ قدرت ہے وہ بھی کسی کی طرف سے عطا شدہ ہے، اپنی ذات میں نہیں تھی قدرت بھی نہایت محدود قدرت ہے۔ جتنے بھی صفات کمالیہ غیر خدا میں موجود ہیں وہ کمن و کیفن محدود اور ناچیز اور حقیر، قابل توجہ نہیں ہے۔ معنی اس کا معنی جو ہے اوصاف وہ نہایت ہی محدود اور حقیر و ناچیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے اور محدود بھی نہیں ہے۔ قدرت ہے وہ کسی کی طرف سے عطا کردہ نہیں ہے، محدود بھی نہیں ہے۔ حیات ہے کسی کی طرف سے نہیں ہے، بذات خود حیات ہے، وہ منبع حیات، سرچشمہ حیات ہے۔ یہاں پہ ایک ہمارے کلامی دنیا میں ایک بچگانہ سوال ہے، اسلامی کلامی دنیا میں بچوں والا سوال۔ مغربی دنیا کے جو فلاسفر اور سائنسداں ہیں ان کے لیے بہت بڑا سوال ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر چیز کو اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا؟ سوال بچوں والا۔ ہر چیز کو اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا؟
ہمارے علم کلام میں یہ بچوں والا سوال ہے، طفلانہ سوال ہے۔ مغربی سائنسدانوں کے ذہن جو ہے کو اس سوال نے مشغول رکھا، ہر تمام کائنات کو، ہر چیز کو اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا؟ ہمارے ہاں یہ بچوں والا سوال کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ اگر کوئی چیز پہلے سے موجود نہیں تھی، بعد میں وجود میں آ گئی، تو اس کے لیے سوال ہوتا ہے اس کو کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے، جو پہلے، اس لیے یہ پہلے سے موجود تو نہیں، ابھی وجود میں آیا ہے، تو اس کے لیے سوال ہوتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا؟ پہلے تو تھا نہیں، ابھی وجود میں آ گئے، کس نے بنایا؟ یہ کس نے اس کو وجود دیا؟ یہ سوال آتا ہے اس چیز پر جو تازہ وجود میں آیا ہے، اس کو ہم حادث کہتے ہیں، حادث۔ ہم علم کلام میں حادث کہتے ہیں جدید، تازہ وجود میں آنے والا، عدم سے وجود میں آنے والے کے اوپر یہ سوال آتا ہے۔ ہمارے علم کلام میں یہ سوال اٹھتا ہی نہیں ہے، چونکہ یہ سوال علم کلام میں اٹھتا ہے اس ذات کے لیے، اس شخص کے لیے، اس چیز کے لیے جو پہلے نہیں تھا، آپ وجود میں آ گئے، تو اس کو کس نے وجود دیا؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوال نہیں آتا۔ کہتے ہیں نا، مثال دینے میں کوئی حرج نہیں، وہ 100% نہیں ہوتا، ایک جیسا نہیں ہوتا، مثال ایک چیز کو سمجھانے کے لیے۔ میرا ہاتھ یہاں لگ گیا، رطوبت آ گئی، ادھر سے ہاتھ میں رطوبت آ گئی۔ سوال آتا ہے کہ آپ کا ہاتھ بذات خود مرطوب نہیں تھا، یہ رطوبت کہاں سے آئی؟ میں نے کہا کہ میں نے میز کے اوپر ہاتھ لگایا تھا۔ آپ کہتے ہیں میز بھی بذات خود مرطوب نہیں ہے، میز کے اوپر رطوبت کہاں سے آئی؟ یہاں کپڑا رکھا تھا، قبلہ کپڑا بھی بذات خود مرطوب نہیں ہوتا، کپڑے میں رطوبت کہاں سے آئی؟ وہ کپڑا چھت پہ رکھا تھا۔ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ۔ چھت بھی بذات خود مرطوب نہیں ہے، چھت میں رطوبت کہاں سے آئی؟ پھر کہاں بیٹا صحیح ہے آپ کا سوال، وہاں چھت کے اوپر بارش ہوئی تھی اور پانی موجود تھا۔ آپ کہیں گے ہاں یہ بات کرو نا، اب سوال آگے چلے گا؟ نہیں چلے گا، رک جائے گا ادھر، اس لیے کہ پانی بذات خود مرطوب، پانی کہتے ہی اس کو ہے جو جس کے پاس رطوبت ہے، اس کو کوئی اور رطوبت نہیں دیتا۔ وجود عدم کا مثال آتا ہے کہ پانی موجود ہے یا معدوم ہے، جب موجود ہے تو مرطوباً موجود ہوتا ہے پانی، خشک پانی وجود میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، کل ما بالغیر ہمارے علم کلام کا ایک مثال ہے، زبان زدہ خلائق ہے، الف بے کی طرح ہے، کوئی بہت زیادہ فلسفہ نہیں ہے، واضح مثال ہے۔ کل ما بالغیر لابد ان ينتهي الى ما بالذات، ہر بالغیر کو بالذات پر ختم ہونا ہوتا ہے۔ جب بالذات پر جو ہے آتا ہے پھر سوال کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، پھر سوال نہیں اٹھتا۔ کل ما بالغیر لابد ان ينتهي الى ما بالذات۔ دوسرا مقولہ ہے فلسفے میں، الذاتی لا يعلل، ذاتی کے بارے میں علت نہیں پوچھی جاتی، کیوں، کہاں سے، پانی کیوں مرطوب ہوا، ذاتی لا يعلل، رطوبت پانی کے ذاتی ہے، وہ لا يعلل، وہ اس کی علت نہیں پوچھی جاتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ حل بالغیر کو بالذات پر ختم ہونا ہوگا، ذاتی کے اوپر سوال نہیں آتا، الذاتی لا يعلل۔
اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ سوال آتا ہے؟ بچوں والا سوال ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ بچوں والا سوال، ٹھیک ہے؟ چونکہ اللہ مصدر حیات ہے، مصدر موجودات ہے، منبع سرچشمہ موجودات ہے، منبع کمالات ہے، یہ ہستی ہے، ہستی قابل انکار نہیں ہے، ہستی ہے۔ پہلے یہ ہستی نہیں تھی، یہ ساری ہستی کہاں سے آ گئی؟ ایک ایسی ذات سے یہ ہستی آئی ہے جس کے ہستی اس کی ذاتی ہے، یہ وہ لا يعلل۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، باقی سب کے جو اسماء ہوتے ہیں، صفات ہوتے ہیں، وہ سب عارضی ہیں، محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں وہ ذاتی اور غیر محدود ہیں۔ حسنہ احسن کے اس میں تفضیل ہے نا، بہت بہت خوب، انتہائی خوب، بہترین، جو بہتر ہو سکتا ہے اسماء وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس لیے کہ جو بہتر ہو سکتے ہیں صفات معانی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں، اس لیے اسماء بھی حسنہ ہے جیسے صفات حسنہ ہے۔ بہت ہے، قرآن مجید میں متعدد آیات میں موجود ہے اسماء حسنہ کے بارے میں۔ فَادْعُوهُ فَلْيَسْتَجِیبُوا، بس اگر ایسا ہے تو پھر اسی کی عبادت کرو۔ اسی آیت کے ذیل میں ہم آپ کو بتا دیا ہوگا کہ عبادت اسی کی ہوتی ہے صرف جس کے لیے اسماء حسنہ ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہر جاؤ، میں نے کوئی آگ دیکھی ہے، شاید اس میں تمہارے لیے کوئی انگارے لے آؤں یا آگ پر پہنچ کر راستے کا پتہ کر لوں۔ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس پلا بڑا جوان ہو گیا، وہاں کسی قبطی سے لڑائی ہو گئی اور اس کو مار ڈالا۔ اس کا پتہ جب قصر فرعون میں پتہ چلا تمہارا پلا بڑا، موسیٰ نے تمہارے کسی قوم و قبیلے کے بندے کو مارا ہے۔ ایک آدمی نے کہا، مومن آل فرعون نے کہا کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنے والے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ وہاں سے نکل گئے، مدین پہنچے۔ مدین میں حضرت شعیب کے پاس پہنچے روایت کے مطابق، وہاں پر 10 سال گزارا۔ وہاں پہ مدین میں ان کی شادی بھی ہو گئی۔ 10 سال تک حضرت شعیب کی خدمت گزاری کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جانور ان کے چراتے تھے، یہ سیرت انبیاء ہے۔ اور پھر ایک عرصے بعد 10 سال گزرنے کے بعد مصر واپس جا رہے تھے۔ وادی سینا سے ہو کر مصر واپس جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، کوئی آگ نظر آئی تو حضرت موسیٰ نے اپنے اہل خانہ سے کہا، گھر والوں سے کہا، لِأَهْلِهِ، لفظ اہل کے لفظ کی وجہ سے امکثوا جمع آیا ہے، اپنے گھر والوں سے کہا، بال بچے بھی تھے اور بیگم صاحبہ بھی، سب کو جمع کر کے لِأَهْلِهِ، امکثوا، رک جاؤ ادھر، انی آنست نارا، میں ایک آتش دیکھ رہا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، سردی تھی وہاں کو
سردی سے بچنے کے لیے میں تھوڑی سی آگ لے کر آتا ہوں، اور راستہ شاید ہم گھوم کر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں صحیح راستے پہ ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، تو یہ بھی پتہ چلے گا، کوئی بندہ ہوگا، کوئی انسان ہوگا، تبھی تو وہاں آگ ہے۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ اس آتش کی طرف چلے جاتے ہیں۔ فلما اتاہا، جب اس آگ کے پاس پہنچ گئے، آتش کے پاس، نودی یا موسیٰ، ادھر سے آواز آتی ہے، او موسیٰ۔ موسیٰ نے آواز سنی۔ دیگر آیات میں ہے انی انا اللہ، میں اللہ بات کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ جو آواز سنتے ہیں، پہلے بھی بہت کہا ہے آپ لوگوں سے، وحی کو انبیاء علیہ السلام ان حواس سے درک نہیں کرتے، کانوں سے نہیں سنتے۔ اگر کانوں سے سنتے، یہ جو حواس ہے انبیاء کے پاس جو حواس ہے باقی انسانوں کی طرح ہے، تو باقی انسان جو پاس بیٹھے ہیں وہ بھی وہ آواز سن لیتے ہیں، نہیں سنتے جی، کانوں سے نہیں سنتے، پورے وجود سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، پورے وجود کا انبیاء جو ہے وہ وحی کو اپنے پورے وجود سے، پورے وجود جو ہے وہ مادی جسم سے عبارت نہیں ہے۔ مادی جسم جو ہے ایک ظرف کے حیثیت رکھتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اصل وجود انسان کے روح و نفس سے وہ سنتا ہے۔ منہ دیا، ندا آئی، آواز آئی آتش سے، یا موسیٰ، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں۔ تعارف، یا موسیٰ کہنے والا کوئی اور نہیں ہے، تمہارا رب بات کر رہا ہے، انی انا ربک، میں تمہارا رب۔ پہلے تعارف کرانا پڑا، پھر اس کے بعد کلام شروع کیا۔ رسالہ آپ کے اوپر جب شروع میں وحی نازل ہوئی تو انی انا اللہ بھی نہیں کہا، انی انا ربک بھی نہیں کہا، اقرأ، براہ راست وحی نازل ہوئی، تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ اب میں اس تعارف کے مقام سے بھی بالاتر تھا مقام ختمی مرتبہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ بہرحال یہاں حضرت موسیٰ سے ارشاد ہوتا ہے انی انا ربک، میں تمہارا پروردگار ہوں، فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو وادی مقدس میں ہے، اخلع نعلیک، اپنے جوتے اتارو۔ یہاں مختلف روایات ہے جوتے اتارنے کا حکم اس لیے آیا کہ وہ چمڑا کس چیز کا تھا، کس چیز کا تھا، یہ ساری روایت قابل توجہ نہیں ہے، اور صرف اس لیے ہے کہ جوتا اتارنا جو ہے وہ مقام وحی ہے، واد انک بالواد المقدس طویٰ، جوتا اتارنے کی وجہ سبب خود قرآن بتاتا ہے کہ آپ وادی مقدس میں ہے، اس لیے جوتا اتارو، مقام نزول وحی میں ہے، اس کے احترام میں جوتا اتارو، ٹھیک ہے۔ جہاں وحی نازل ہوتی ہے اس مقام کا اس قدر احترام ہے کہ زمین پر لگنے والا جوتا، ہر قسم کے زمین پر لگنے والا جوتا اتار کر کے آ جاؤ، مقام وحی کے احترام میں ہے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، وادی طویٰ میں ہے، وادی سینا کے جو کوہ طور بھی کہتے ہیں، طویٰ بھی کہتے ہیں، اور اس کو مقدس کا نام دیا ہے چونکہ وہ مقام نزول وحی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ مقام نزول وحی کو اس قدر احترام دیتا ہے
کہ حضرت موسیٰ سے ارشاد ہوتا ہے کہ جوتے اتار کے آؤ، یہ محل نزول وحی ہے، میرے ساتھ ہم کلام ہونے کی جگہ ہے۔ لیکن یہاں ہماری تاریخ بری ہوئی ہے، مقام وحی کے بارے میں لوگوں نے کوئی احترام نہیں کیا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، لہذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے سنیں۔ انا اخترتک، میں نے تم کو اختیار کیا ہے، انتخاب کیا ہے، چن لیا ہے۔ پہلے ہی بہت بتایا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چنتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اندھی بانٹ نہیں ہوتی، اہل کو چنتا ہے۔ یہ انتخاب جو ہے وہ انتخاب ہے تکوینی ہے، تکوینی انتخاب ہے۔ بہت سی جگہوں پر اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے، آپ کو سنایا کرتا ہوں، یہ تکوینی انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں حضرت موسیٰ کو تشریعاً حکم دیا، میرا حکم ہے تم رسول بن جاؤ۔ موسیٰ کہیں گے میں معذرت چاہتا ہوں، میں رسول نہیں بن سکتا۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا، بن جاتا ہے، یہ تکوینی چیز ہے۔ آیہ تطہیر میں یہ سوال آتا ہے نا کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے اہل بیت کو پاک کرنے کا ارادہ تکوینی ہے یا تشریعی ہے؟ تشریعی سب کے لیے ہے، ارادہ تکوینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی عنایتیں ہوتی ہیں یعنی جو بھی منصب ملتا ہے، منصب الہی تکوینی ہوا کرتا ہے، تشریعی نہیں ہوتا۔ اس پر فائز ہو جاؤ نہیں کہتے، اللہ خود فائز کر دیتا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے اختیار کیا تکویناً، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فَاعْبُدْنِي، جب میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فَاعْبُدْنِی، بس نتیجتاً میری عبادت کرو، عبادت کرو کہ تشریع وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز قائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لیے، تمہارے ذہن میں موجود رہو، تم مجھ سے غافل نہ رہو، اور میرے ذکر کے لیے، میرے ساتھ مربوط رہنے کے لیے، توجہ رکھنے کے لیے میرے ساتھ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کائنات میں، فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کرو۔ اور عبادت کیسے کرے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، روح عبادت اقامہ صلاۃ ہے۔ اگرچہ عبادت اقامہ صلاۃ سے عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے، عبادت کا دائرہ وسیع ہے۔ آپ جب محنت کرتے ہیں اپنے اہل و عیال کے لیے، وہ بھی عبادت، جو پڑھائی کرتے ہیں وہ بھی عبادت، مطالعہ کرتے ہیں وہ بھی عبادت، قصد قربت کے ساتھ جو بھی کام آپ انجام دیتے ہیں وہ عبادت ہے۔ عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن نماز عبادت میں روح عبادت ہے، اس لیے فاعبدنی کے بعد اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو کا حکم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف معبود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ ایک عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے، حلال حرام دیکھ کر کے یہ جو شریعت قائم کیا ہے، جو نظام حیات ہم نے انبیاء کے ذریعے دیا ہے، اس نظام پر چلو، اس راستے پر چلو، اس صراط مستقیم پر چلو، تمہاری پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو جائے گی۔ ایک
لیکن اقیم الصلاۃ لذکری ضروری ہے ان میں، میرے پورے نظام پر چلو، اور اگر نماز نہیں ہے تو حدیث ہے، حدیث رسالت مآب ہے، ما بین الکفر والایمان الا ترک الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان میں ترک نماز کا فاصلہ ہے، بس ترک نماز کے اس طرف کفر ہے، اس طرف جو ترک نماز نہیں کرتا ہے ایمان ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو کافر نہیں کہتے، وہ کافر نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز کا منکر ہے، نماز واجب ہی نہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے پھر تو کافر ہے، مرتد ہے نا۔ آپ کی فقہ میں یہ مسلمات فقہی میں سے ہے، آپ کے ہاں مسلم ہے، ہم ضروریات دین کہتے ہیں۔ لفظ ضروریات ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ مسلمات کے لیے لفظ ضروریات استعمال کرتے ہیں۔ ضروری آپ بدیہی کو کہتے ہیں نا۔ مسلمات دین کا منکر کافر ہے۔ مسلمات کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ جی، حج کا منکر، روزے کا منکر، نماز کا منکر، زکوٰۃ کا منکر کیا ہوتا ہے؟ مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، دنیا میں کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص منکر نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا، ابھی نماز کا ذکر ہے یہاں، نماز نہیں پڑھتا، وہ کلمہ کہتا ہے، اس لیے اس کو وہ منکر چونکہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مرتد نہیں کہلاتے، اس کو مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے دنیا میں، اس کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، اس کا ذبیحہ کھاتے ہیں، اس کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے، یہ وہ پاک سمجھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح ایک منافق ہے، منافق لوگ کیا ہے؟ وہ کافر سے بھی بدتر ہے، وہ چونکہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے وہ بھی پاک ہے، مناکحہ ہوتا ہے، ان کا ذبیحہ کھایا جاتا ہے۔ منافق جو کافر سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی بدتر ہے، وہ بھی دنیا میں مسلمانوں کی طرح ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، آخرت میں منافق کافر سے بھی بدتر ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دنیا میں مسلمان ہے، لیکن قیامت کے دن وہ مسلمان نہیں اٹھے گا۔ فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، جو اللہ کے عبدیت میں نہیں ہے، بندے اللہ کی بندگی میں نہیں ہے، عبدیت میں نہیں ہے، عبد نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جی، کل قیامت کے دن مسلمان نہیں ہے، دنیا میں مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے، جس طرح منافق کو مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے۔ دنیا میں ٹھیک ہے، چلتا ہے مسلمان، آخرت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھے گا۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کفر و ایمان کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ السلام علیکم۔